साथ चाहते यानी 3 गुना। लेकिन सच्ची निगाह से देखने वाला भी ये महसूस किए बगैर तो नहीं रह सकता था कि कुफार का लश्कर मुसलमानों से 2 गुना है। यानी आम आदमी सच्ची निगाह में देखे ना, वो कहता है कि यार 2 गुना है लोग भाई, सच्ची निगाह में देखा। जंग बदर का वाक़या इसी वक्त करीबी ज़माने ही में पेश आ चुका था, इसलिए इसके मुशाहदात व नताइज की तरफ इशारा करके लोगों को इबरत दिलाई गई है। इस जंग में 3 बातें नहायत सबक आमूज़ थी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਨਾ ਆਮ ਨਿਗਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰ ਤਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਦਾਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ کہ یار وہ فوج بھی ٹھیک یا ٹرینڈ یافتہ لوگ نے، لیکن جڑے کمزور دل اور کمزور اور غلام قسم دے لوگ ہوندے نے وہ خوف کھا جاندے نے کہ اپنا تعداد نو ویکھ کے، اسلحے نو ویکھ کے، تیاری ویکھ کے، تو وہ بہت سارے ملکاں دے اوتے حساب دے اوتے حاوی آ، اور بہت سارے ملک جڑے نے بغیر اودی دھمکی دے نال ہی سرنڈر کر جاندے نے۔ تسی نہیں دیکھدے پے مسلماناں دے ملک کی کردے پے نے، بلا بلا کے انہاں نو جہازاں دے تحفے دے رہے نے اور ڈالر دے رہے نے، اودی معیشت نو سہارا دے رہے نے، ڈردے نہ دے رہے نے، اس لیے کہ اپنی تیاری کوئی نہیں ہے گی، اپنا انہاں دا ایمان کوئی نہیں ہے گا، کمزور ایمان ہے۔ اے اللہ رب العزت نے دیدہ و بینا رکھنے والے واسطے یہ گل کیتی ہے کہ بظاہر تے نظر آندا ہے، لیکن اللہ دے اس انہاں آیات دے تے انہاں دا یقین متزلزل ہے، انہاں نے ایمان جڑا متزلزل ہے۔ اگر ایمان ہوئے مسلماناں دا، حکمراناں دا، مسلمان حکمراناں دا، تے پھر اللہ نے تو قرآن چ پیچھے بھی یہی پڑھ کے آئے ہیں کہ چھوٹی جماعت، چھوٹی قلیل جماعت نے اکثریتی جماعت دے تے غلبہ حاصل کیتا ہے۔ شرط کی سی؟ کوئی ایمان نہ لبریشن۔ جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صرف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والیاں لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب دادیش دی جا رہی تھی۔ یہ پڑھ کے آئے نا بچپن میں، چھوٹی چھوٹی کتاباں چ بھی پڑھیا ہے، اپنے نصاب دیاں کتاباں چ بھی پڑھتے آئے ہیں کہ انہاں دے نال نچن گان والیاں عورتاں، لونڈیاں، شراب و کباب، ساریاں محفلاں اس جاندے پے سن۔ یہ انہاں اخلاقی بھی جڑا نا موازنہ ہو رہا انہاں دا، سبق لو، اور خوب دادے عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجہ کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھی۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ ایک طرف انکساری سی، اللہ کو منگا جا رہا سی، دوسرے اپنی قوت دے اوتے انحصار کیتا ہوا سی اور عیش و عشرت دے نال آئے ہوئے سن۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سمانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ آج دے دور دی اندر غزہ دی پٹی دی اندر مٹھی بار مجاہدین نے اس ویلے امریکہ اور وہ گماشتہ جڑا ہے اسرائیل، انہوں نے نکو چنے چبائے ہوئے ہیں۔ وہ کنی کی پٹی ہے؟ چھوٹی جی غزہ دی پٹی ہے، چھوٹا یا دنیا دے نقشے تے دیکھا جائے تو بالکل معمولی جا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تھی دیکھیا وہ صدر پھڑ کے لے گیا وینزویلا تھا اور دیگر باقیوں تک گیا لا رہا ہے امریکہ۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات انہاں دے نال جڑا ایمان پختہ ہوئے، اور پوری دنیا اس ویلے جڑی ہے نا اس طرف دیکھ رہی ہے کہ بھی وہ انہاں کو قابو نہیں ہے، اج تک وہ ہی نہیں پھڑے گئے، ختم نہیں کیتے گئے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و کلانچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ یہ اللہ دی سنت ہے، یہ اللہ دا اصول ہے کہ جڑا اللہ رب العزت کی سنت تے چل دے نے، اصولاں تے چل دے نے، اللہ دے حکماں دے تابع چل دے نے، اللہ دی ہدایات دے مطابق زندگیاں گزار دے نے، اپنی تیاری کر دے نے، اللہ تبارک تعالیٰ دی مدد و نصرت بھی انہاں دے نال ہی شامل عالم ہے۔ تے اے چھوٹی جماعت بڑی جماعت دا تصور نہیں،
یہ اگر مسلمان ایمان نہ لبریز ہے تو چھوٹی جماعت جڑی آ وڈی جماعت دے تے غالب آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔